نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناک کے غدود کے بارے میں اکثر احباب نے بے شمار احباب نے فرمایا ناک کے غدود، ناک کے گلینڈ بڑھ گئے، ناک کا گوشت بڑھ گیا، ناک کی ہڈی بڑھ گئی، ایون کہ سائنس پرابلم آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایک کیفیت آ جاتی ہے کہ جناب علی ناک کا آپریشن کرانا ہے، جن کو آپریشن کرانا ہے اور ان کی مرضی، اور جو نہ کرانا چاہیں ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بھی ناک میں غدود ہو جائیں، ناک میں گلینڈ ہو جائے، ناک کا گوشت بڑھ جائے، ناک کی ہڈی بڑھ جائے، ناک پھول جائے، پکوڑے کی ناک میری طرح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں جب بھی یہ غدود، گلینڈ، ہڈی ایسا کچھ بھی ہو جائے تو ایسی صورت کا علاج جو ہے اگر آپ کرنے بیٹھ جائیں تو بہت آسان ہے، پھر مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے میں دو طریقے بتا رہا ہوں۔ پہلا آسان طریقہ عام جنرل پبلک کے لیے، جنرل پبلک کے لیے ہے کہ صرف تلسی کا پودا لے آئیے گھر میں، ٹھیک ہے، اور کیکر تو آپ کو ہر جگہ لگا مل ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں آسان چیزیں ہیں، دونوں کا حصول آسان ہے، کسی پنساری کے پاس نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تلسی کو اکثر لوگوں کو اختلاف ہو جاتا ہے کہ جی تلسی الگ ہے، ریحان الگ ہے، اور جناب علی نیاز بو الگ ہے، اور باہر ملکوں میں جو ہوتی اتنے بڑے بڑے لمبے لمبے پتے، بیسل لیف، بھائی صاحب شکلوں کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، ان چاروں کا جین جو ہے نا جینیٹک وہ لیول ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تلسی انڈیا والی جو ہے، انڈیا اور بنگلہ دیش والی ذرا سی نرم و نازک ہے، اس کی نوک پلکیں بڑی سنوری بھی ہیں۔ ہمارا پاکستان میں اور ایران میں اور افغانستان میں جو ہے وہاں کی تلسی ذرا سی بڑی ہے پتے، اور اس کو نیاز بو کہا جاتا ہے، بھائی چیز ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے یہ، ہے نا۔ ابھی کیلا تو کیلا ہے نا، پاکستان میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کیلے کا سائز اور ہے، اور دبئی میں چلے جاؤ تو اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے، جاتے ادھر ہی سے ہیں پاکستان سے، لیکن یہ کہ وہاں بڑے، تو ایسا نہیں کہ اس کیلے کا نام کچھ اور ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی کیلا ہے یہ بھی کیلا ہے۔ اسی طریقے سے تلسی جو ہے انڈیا کی الگ شکل کی ہے، پاکستان اور افغانستان ایران کی تھوڑی سی بڑی ہے، اس کو نیاز بو بولا جاتا ہے، عرب لوگ اس کو ریحان بولتے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور انگریزی میں اس کو بیسل لیف کہتے ہیں۔ بیسل لیف جو ہے وہ ان سب سے بڑی ہے، وہ اتنے لمبے لمبے پتے اس کے 5-5 4-4 انچ کے ہے، وہ تلسی ہی، ٹھیک ہے۔ تو باہر والے بھی پریشان نہ ہو، باہر والے بھی اپنے گارڈنر کو، نرسری والے کو بول دیتے ہیں تو وہ 1-2 دن میں ارینج کر کے ان کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تلسی لے لیے آپ نے، مشکل سے 1 چائے کا چمچ بھر کے تلسی کے پتے لے لیے، اور 1 چائے کا چمچ بھر کے کیکر کے پتے لے لیے۔ ہاں جی، ویسے مجبوری میں کبھی کیکر کے پتے توڑتے ہوئے نرم و نازک ہوئیں آپ، کانٹے چبھنے کا خطرہ ہے تو پھر ایک اور کام کر لینا، کیکر کی چھال اتار لینا چھری سے، ہاں، چھال کی وہی تاثیر ہے جو کیکر کے پتوں کی تاثیر ہے، کمال ہے، مگر چھال میں مٹی بہت ہوتی ہے، چھال لاؤ گے تو تھپ تھپ مار لینا اس کو، ٹھیک ہے، تاکہ مٹی نکل جائے۔ تو بہرحال 1 چمچ تلسی کے پتے، 1 چمچ جو ہے کیکر کے پتے، ٹھیک ہے، اور آدھا کپ پانی میں خوب کھولا دیں، اس کو خوب اچھی طرح کھولا دیں، صبح شام 2 ٹائم کریں، بلکہ 3 ٹائم کریں، تاکہ 3 سے 4 دن میں آپ بولو کہ اللہ کا شکر ہے معاملات ٹھیک ہیں۔ کرنا تو ویسے شاید آپ کو 1 ہفتے سے 15 دن تک پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو دونوں چیزیں، تلسی کے پتے اور کیکر کے پتے لے لیے تھے 1-1 چمچ، اور وہ آپ نے آدھے کپ پانی میں خوب کھولا دیے، کھول گیا، چھان لیں اس کو، اور تھوڑا تھوڑا ناک میں ڈال کے نا غرارے کر دیں، ناک میں ڈالیں، پھینک دیں، جس طرح آپ وضو میں غرارے کرتے ہیں ناک کا، جس طرح غسل میں آپ ناک کا غرارہ کرتے ہیں، اسی طرح ناک میں اس پانی کو چڑھانا ہے، چڑھا کے اسی برتن میں گرائے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرائے جائیں، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جب تک گرم ہے اسی پیالے میں یا باؤل میں اس کو لے کے تھوڑا تھوڑا لے کے ناک میں ڈالتے رہیں، کرتے رہیں، دن میں 3 دفعہ کیجئے، تاکہ تھوڑا جلد بازی ہو جائے نا، جلدی رزلٹ آنا چاہیے نا، رزلٹ آنے میں چیز تو حق ہوتی ہے، برحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور نبی پاک کی بتائی ہوئی کوئی چیز ایسی نہیں جو کام نہ کرتی ہو، کام کرتی ہے، انسان تھوڑا جلد باز ہے، تو میں خود جلد باز ہوں، تو میں خود چاہ رہا ہوں کہ بجائے روزانہ 1 دفعہ کرنے کے دن میں 3 دفعہ کریں آپ، ٹھیک ہے، تو دن میں 3 دفعہ کریں، تاکہ پہلے دن 24 گھنٹے کے اندر آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ نسخہ ٹھیک ہے، نسخہ ٹھیک ہے، جو بتاتا ہوں دل سے بتاتا ہوں، ایمانداری سے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر دوسرے دن، تیسرے دن کیا 15 دن تک بھی بحسن عافیت اور ہنسی خوشی کر لو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ ناک میں غدود ہیں جس سے سائنس پرابلم آ رہا ہے، اور یہ ناک رات کو بند ہو جاتی ہے، ہاں، اکثر لوگوں کی ناک نا رات کو بند ہو جاتی ہے،
تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا، غدود کے علاوہ ناک سوجی ہوئی ہے، یہاں جڑ سے سوج گئی اور یہاں بھی عجیب عجیب سی ڈیزائننگ آ رہی ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ناک میں بادی پنا بہت ہے، ناک جو ہے بہت پھلی ہوئی ہے، تو وہ مسئلہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ناک میں یعنی کہ گوشت کا وہ لیول کہ آپ کہتے ہیں کہ ہڈی بڑھ گئی، بھائی صاحب اس نسخے سے، اس کے جوشاندے کو ناک میں غرارہ کرنے سے، جہاں ناک کے غدود ختم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، غیر فطری سامراجیہ جس کو نارملی طور پر باڈی کا وہ حصہ نہیں ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ جناب ناک کی ہڈی جو غیر ضروری ہو، سامراجیہ طور پہ بڑھ گئی ہو، پھول گئی ہو، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناک آتی کس میں آپ کی ناک جو ہے وہ ENT سیکشن میں آتی ہے۔ ENT سیکشن پورے کا پورا سوائے آنکھوں کے ڈیلے کے، آنکھیں اعصابی ہیں، آنکھ کا جو آپٹک نرو ہے یہ اعصابی ہے، نیورولوجیکل ہے، مگر آنکھوں کا جو ڈیلا ہے یہ غدی ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا فرق رکھیے گا، آنکھوں کا ڈیلا گلینڈ سسٹم پہ آتا ہے۔ تو ناک جو ہے پوری کی پوری، اب یہ ناک ہو آپ کی، ناک کے غدود ہوں، ناک کا بڑھا ہوا گوشت ہو، سب سے بڑی بات جو مارکیٹ میں کہی جاتی ہے وہ ہے ناک کا بڑھا ہوا گوشت، ٹھیک ہے جی۔ تو ناک کا بڑھا ہوا گوشت ہو، ناک کے غدود ہو، ناک کے گلینڈ ہو، ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو، ناک پھول گئی ہو، سوج گئی ہو، کپا ہو گئی ہو، ایسی تمام حالتوں میں یہ اکیلا یہ علاج کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس علاج کا اچھا رزلٹ چاہیے تو میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ناک جو ہے وہ اعصابی ہے، نیورولوجیکل ہے، ٹھیک ہے نا، ENT میں شامل ہے تو اعصابی ہے۔ تو ان دنوں دودھ پینا بند، دودھ، آئس کریم، کھیر، کسٹرڈ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بند، ٹھنڈا پانی بھی بند، ٹھیک ہے، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 4 چیزیں بند رکھیے گا، اور ایک دن میں اللہ دل مطمئن کرتا ہے۔ اگر ایک دن میں آپ نے 3 دفعہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا دل مطمئن کر دیتا ہے کہ بھائی نسخہ ٹھیک ہے اور یہ صحیح جا رہا ہے اور انشاءاللہ میں فائدے میں ہوں۔ اور پھر مرضی آپ کی ضرورت کے اعتبار سے، آپ کی کتنے دن کی نیڈز ہے، کتنی ضرورت ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ مرضی اس کو 1 ہفتہ لے جائیں، مرضی 15 دن لے جائیں۔ اگر 15 دن لے گئے تو ناک کے سارے مسئلے ختم ہونے کے علاوہ ناک آپ کی خوبصورت بھی ہو جائے گی، ہاں، میری طرح نہیں ہوگی پکوڑی ناک، ٹھیک ہے۔ تو آپ کر لیجئے اللہ کا نام لے کے، اور اتنے خوبصورت پیارے ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ شادیاں بھی جلدی ہو جائیں گی آپ لوگوں کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔